اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ ملائکتہ ویصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین حتیٰ اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں جناب سلیمان پیغمبر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جناب سلیمان پیغمبر وہ نبی ہیں ہمارے کہ جنہوں نے خداوند کریم سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے خداوند کریم سے دنیا مانگی، جناب سلیمان علیہ السلام جیسا نبی، اور آپ نے دنیا مانگی، حکومت مانگی تھی۔ حکومت جناب سلیمان نے ایسی مانگی کہ جو آج تک کسی کو بھی نہ ملی ہو، اور پھر آپ نے یہ دعا بھی کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سورۃ صاد کی آیت نمبر 35۔ پروردگار میری مغفرت کرتے، میری بخشش کرتے۔ آپ نے دعا مانگی ہے، آپ نے حکومت مانگی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بخشش کی دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا مالک مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، انک انت الوہاب، اس لیے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، کوئی اور مجھے دے نہیں سکتا۔ پہلے مغفرت کی دعا مانگی، بعد میں حکومت کی دعا مانگی۔ اب اگر کوئی ایسا حکمران ہو تو جو نبی بھی ہے، اور وہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رب اغفر لی، میری بخشش کی دعا کی۔ ہم میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہو، اور اپنی مغفرت کے لیے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن دل سے کوئی بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہ گار تو شاید نہیں سمجھتا۔ اور میرا نبی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری مغفرت کر دے، میری آخرت کو محفوظ کر دے، پروردگار ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، لیکن پہلے یہ ہے کہ میری بخشش کی دعا کر۔ اگر بخشش نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت پھر فضول ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر چیز مانگنی چاہیے، لیکن پہلے اپنی بخشش کی دعائی مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ چیز ملے اور اس کے بعد ہم کسی گناہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے پہلے ہی خدا سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ اور خداوند کریم نے نہ صرف آپ کو حکومت ایسی دی، ایسی حکومت کہ جس میں جن بھی آپ کے غلام تھے، نوکر تھے، جن، پرند، حیوان، انسان، حتیٰ کہ ہوا کو بھی آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ وہ بھی آپ کے حکم اور اشارے پر چلتے تھے، اور شیطان بھی آپ کے فرما بردار تھے۔ اور قرآن کی سورۃ صاد میں آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہواؤں کو، اب جہاں سلیمان جانا چاہیں ہوائیں انہیں آہستگی سے اٹھائیں، آہستگی سے اتار دیں۔ اور ہم نے جو یہ دیو اور جنات تھے، ابلیس تھے، شیطان تھے، انہیں مسخر کر دیا تھا کہ وہ سمندروں میں غوطہ لگائیں اور حضرت سلیمان کی من پسند چیزیں لے کے آئیں۔ ہم نے ان دیوں کو اور جناتوں کو مسخر کر دیا کہ وہ جناب سلیمان پیغمبر کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اور یہ میرے سلیمان پیغمبر کے لیے خصوصی تحفہ تھا جو خداوند کریم نے آپ کو دیا۔ یہ جو بادشاہ تھی یہ پوری آپ کو ملی، اور یہ ایسی حکومت تھی کہ جس کو سن کے آج بھی
ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہوا آپ کو لے کے ہر جگہ جہاں آپ کا دل چاہتا تھا چلتی تھی. آپ کا تخت ایک عظیم تخت تھا اور پھر اس پہ بیٹھنے والے اور آپ کو سایہ کرنے کے لیے پرندے تھے. اور یہ تمام چیزیں ایسی انوکھی سی لگتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی حضرت سلیمان پیغمبر کے یہ واقعے کو پڑھتے ہیں تو بہت دل کو سکون ملتا ہے کہ اس طرح کی وہ اس وقت کی باتیں تھیں. اب بے شک ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ تخت تھا جو پرواز کرتا تھا. اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ، سننے کے بعد بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے انسان کو بھی عقل دی. اور جناب سلیمان پیغمبر ہر زبان، ہر درندے، ہر پرندے، یعنی جتنے بھی آپ کے حکومت میں شامل تھے ان سب کی آپ زبانیں جانتے تھے. اس لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ منطق طیر یعنی پرندے کی بولی بھی آپ جانتے تھے، حشرات الارض کی بولی بھی آپ جانتے تھے. جیسے کہ سورۃ نمل میں ہے کہ آپ نے چیونٹی سے بات کی. تو نطق اسی کو کہتے ہیں کہ زبان کا بولنا. میرے امام محمد نقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا ہوا تھا. تو اتنے میں آپ کے پاس جناب محمد حنفیہ کے نسل میں سے جو آپ کے صحابی بھی تھے وہ بھی ابو ہاشم بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہندی زبان میں وہ شخص جو آیا باتیں کرنے لگا اور امام نقی علیہ السلام بھی ہندی زبان میں جواب دے رہے تھے. جب وہ شخص چلا گیا تو ابو ہاشم کہنے لگے آپ کے خاندان سے ہی ہیں، کہنے لگے کہ آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ ایک مٹی کا جو ٹکڑا پڑا ہے، ٹھیکری پڑی ہے ٹوٹی ہوئی، یہ مجھے اٹھا کے دینا. تو انہوں نے ابو ہاشم نے وہ ٹھیکری اٹھا کے دی. مولا نے اس کو اپنی زبان سے لگایا اور کہا ابو ہاشم یہ ٹھیکری ذرا تم اب اپنی زبان میں رکھو. جیسے ہی ابو ہاشم نے وہ ٹھیکری اپنی زبان میں رکھی اور آپ کے پاس ایک اور ابھی آدمی آ کے بیٹھا، آپ نے کہا اب ذرا اس سے باتیں کرو. تو وہ بات اسی کی زبان میں وہ کرنے لگے. اب جب وہ چلا گیا تو آپ نے کہا ابو ہاشم اب تمہیں 72 زبانوں کا علم ہو چکا ہے کہ تم 72 زبانوں میں گفتگو کر سکتے ہو. یہ ہمارے لعاب کا اثر ہے کہ جو تمہیں بھی ہم نے وہ زبانوں کا علم عطا کر دیا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سلیمان پیغمبر کو سارا علم عطا تھا، یعنی کہ آپ ہر جو بھی آپ کے پاس مخلوق تھی اس سے آپ گفتگو انہی کی زبان میں کرتے تھے. اور یہ ہے کہ لیکن میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زبان کو جانتے تھے. حتیٰ کہ میرے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو درخت کا پتا گرتا ہے ہم اس کی زبان بھی جانتے ہیں، جو سوکھی لکڑی چٹکتی ہے ہم اس کی زبان بھی جانتے ہیں، اور جو سوکھی لکڑی چٹک کے ٹوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں صوت، آواز کی آواز کو بھی ہم جانتے ہیں، ہوا کی آواز کو بھی ہم جانتے ہیں. تو میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب فرماتے تھے کہ میرے پاس تو جو کچھ بھی علم ہے، جو بھی میں جانتا ہوں، یہ سارا کا سارا میرے رسول کا دیا ہوا ہے. ھذا صفات العلم وھذا لعاب رسول اللہ. یہ تو جو بھی کچھ میرے پاس علم ہے، جو میں جانتا ہوں، یہ صرف لعاب رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اور میرا سینہ جو علم کا گنجینہ ہے یہ بھی لعاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے مجھے اس طرح سے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے انہوں نے مجھے علم عطا کیا ہے. تو میرے رسول کو بھی سب زبانیں آتی تھیں. اور میرے امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ کتنی پاک ہے وہ ذات کہ جو چیونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی محسوس کر لیتا ہے. میرا اللہ
جو وہ پتھروں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. یعنی پتھر کے اوپر اگر کوئی چیز چل لیتی ہے تو اس کی قدم کی آواز اتنی نہیں آتی. تو چیونٹی کی آواز، چلنے کی آواز کا بھی ذکر میرے مولا امام زین العابدین نے کیا ہے کہ اس کی آہٹ، اس کا چلنا. تو چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی میرے مولا سن بھی لیتے ہیں. اور چیونٹی کی زبان بھی آپ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ امام بھی اسی طرح سے زبانوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو علم نبوت سے علم امامت ملا ہے. تو علم نبوت سے کہ میرے نبی نے آپ کو علم عطا کیا ہے. اور میرے نبی رسول اللہ بھی سب زبانوں کو جانتے تھے، سب کی زبانوں کو جانتے تھے. تو جب جناب سلیمان پیغمبر کو حکومت ملی اور آپ کے پاس جو تخت تھا، آپ ہوا کو اشارہ کرتے تھے، تو جب تخت زمین سے اٹھتا تھا تو تیز ہوا چلتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب آپ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے تھے تو ہوا ہلکی ہو جاتی تھی. تو ہوا کی بھی آواز ہے، ہوا بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمیں تو یہ آواز ایسا لگتا ہے، تیز آندھی چلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے شوں شاں شاں کی آوازیں جیسے آ رہی ہوتی ہیں، ایسی آواز ہوتی ہے. لیکن اس کی بھی آواز ہے، یہ بھی فریاد کرتی ہے، یہ بھی بولتی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. تو جناب سلیمان پیغمبر کو نے دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا، کیسے ٹوٹا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ ہوا نے میرا ہاتھ توڑا ہے. تو آپ نے ہوا کو بلایا اور کہا، ہوا تم نے اس کا ہاتھ توڑا ہے؟ تو کہا، یا نبی اللہ، بہت تیزی میں جا رہی تھی. تو جناب سلیمان پیغمبر نے پوچھا کہ اتنی تیزی کی کیا وجہ تھی؟ کہا، جناب سلیمان پیغمبر، مجھے ایک بچے کو بچانا تھا اور حکم خدا تھا، اس لیے میں تیزی سے نکلی ہوں اور اس سے ٹکرا گئی اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو ہوا کی آواز بھی جناب سلیمان پیغمبر بھی سنتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، اور اسی طرح سے ہمارے نبی اور ہمارے امام بھی سنتے اور سمجھتے ہیں. تو جب سلیمان پیغمبر اس وادی میں سے گزرے جسے وادی نمل کہتے ہیں، اس جگہ آ کے مجھے دو چیزوں کی بڑی حیرت ہوتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ جناب سلیمان پیغمبر کی تو سما خداوند کریم نے آپ کو یہ حص دی ہوئی تھی کہ آپ دور و نزدیک جو کوئی بھی ہوتا تھا اس کی آواز سن لیتے تھے. آپ نے تو چیونٹی کی گفتگو سن لی جو اپنے تمام ساتھیوں کو، قبیلے کے سردار یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لشکر روند کے چلا جائے. لیکن حیرت یہ کہ جناب سلیمان کے لشکر کے آنے کی خبر چیونٹی کو بھی ہو گئی، اور یہی اس کی سب سے بڑی عقل کی داد دینی پڑتی ہے، اس کی حس کی داد دینی پڑتی ہے کہ خداوند کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے سورۃ نمل کی صورت میں، اس لیے کہ یہ تمام جو بدلاؤ اس کے حالات کا تھوڑا سا بھی انوائرمنٹ کا ہوتا تھا، اس کے چاروں طرف کے جگہ کا ہوتا تھا، یہ موسم میں تبدیلی ہوتی تھی، تو یہ چیونٹی سب سے پہلے محسوس کر لیتی ہے. تو چونکہ جناب سلیمان کا تخت جب چلتا تھا تو ہوا میں ظاہر لرزش پیدا ہو جاتی تھی، ماحول میں تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی، ہوائیں کچھ تیز چلنے لگ جاتی تھیں. تو اس کو علم ہو گیا تھا، تو اس نے فوراً ہی یہ کہا کہ تم بلوں میں گھس جاؤ. اور پھر جب جناب سلیمان پیغمبر آئے اور آپ مسکرائے اور آپ نے پھر اس چیونٹی کو اپنے پاس بلایا اور گفتگو کی، تو اس نے سب سے پہلی تو بات ہی یہ کی تھی کہ اے نبی اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو تخت ہے اور آپ کی شان و شوکت ہے کہ تمام انسان، جانور، پرند چرند آپ کے تخت پر بیٹھے ہیں، تو میرے جو چیونٹیاں ہیں انہوں نے کبھی رب کو نہیں دیکھا. میں نے ان کے سامنے رب کے فضائل تو بیان کیے ہوئے ہیں، اس کی شان و شوکت بیان کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. تو میرے دل میں ایک یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ رب ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنے بلوں میں چلی جائیں. دوسری بات یہ تھی، یا نبی اللہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ وقت پر نماز پڑھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو جناب سلیمان پیغمبر بہت خوش ہوئے تھے، اور میں یہ جانتی ہوں کہ خداوند کریم کتنا خوش ہوا ہوگا
کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اس کی وحدانیت کے لیے اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اور وہ نبی پہ بھی ایمان رکھتی ہے اور وہ خدا پہ بھی ایمان رکھتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بلند کون ہے اس وقت، بتا میں بلند ہوں یا تو؟ اب نبی اللہ ہے، سوال بہت عجیب سا ہے، لیکن شاید یہ ہمارے جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اپنی فضیلت بھی سننے کے لیے کہ میں تو نبی ہوں، اب دیکھتا ہوں یہ چیونٹی کی عقل کتنی ہے، یہ کیسے سوال کا جواب دیتی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس نے سیدھی سے لفظوں میں کہہ دینا تھا، لیکن یہ نمل تھی، یہ منظرہ تھی، یہ چیونٹیوں کی سردار تھی، جس کی عقل کی تعریف جناب مولا علی نے بھی کی ہو تو کتنی عقل مند تھی۔ اس نے بڑے آرام سے سہل طریقے سے یہ نہیں سیدھا کہہ دیا کہ آپ نبی ہیں، آپ افضل ہیں، بلکہ اس نے بڑے پیار سے کہا یا نبی اللہ آپ کس پہ کھڑے ہیں؟ کہ میں تخت پہ کھڑا ہوں، اور تخت کس پہ ہے؟ کہ ہوا پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت زیادہ طاقتور ہے ہوا سے، کیونکہ ہوا کے اوپر ہے، اور اس تخت کے اوپر آپ کھڑے ہیں تو آپ زیادہ طاقتور ہیں، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر میں ہوں، تو اس وقت آپ بتا دیں کہ افضل کون ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی عقل کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ایسی بات بھی نہیں کی، اور کتنے طریقے سے اس نے نبی کی بھی تعریف کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا ہاتھ سب سے افضل ہے، اور اس افضل ہاتھ کے اوپر میں اس وقت بیٹھی ہوں، تو آپ ہی بتا دیں میں کیا ہوں۔ تو یہ تو جناب سلیمان اور چیونٹی کا واقعہ تھا۔ اب اسی طریقے سے میرے مولا علی مشکل کشا، آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے جو مدینے سے باہر تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ جب حضرت سلیمان کا تخت جب آ رہا تھا تو چیونٹی نے یہ بات کی تھی کہ جلدی جلدی چلی جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، یعنی کہ تمہاری نماز بھی قضا نہ ہو یا یہ لشکر تمہیں رون نہ دے۔ اور جب سلیمان پیغمبر نے یہ کہا کہ تم نے یہ بات کی تھی کہ میرا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہو کے تمہاری آبادی کو، تم لوگوں کو تباہ کر دیتا، رون دیتا، کچل ڈالتا؟ تو اس چیونٹی نے پھر بڑی عقل مندی سے جواب دیا، اور اس نے کہا نبی اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو ہماری حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے لشکر والے یہ جن ہیں، یہ درندے ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ سب تو نہیں ہمارے متعلق کتنا خیال کریں گے نا۔ تو میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، آپ کے لشکر کے لیے کہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اس چیونٹی نے، اس نمل نے، اس منظرہ نے اپنی دانائی کی تعریف کروائی کہ دیکھو کس طریقے سے اس نے بات کو سنبھال لیا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے کے لیے دل آزاری یا جہالت کا باعث نہ ہو، بلکہ عقل کے ساتھ ہمیں جواب دینا چاہیے۔ تو چیونٹی کے ایک واقعہ یہ کہ جناب سلیمان پیغمبر اور چیونٹی کا، کہ جو آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے تمام باتوں کو سنا، اور اس چیونٹی کی آنکھ کتنی تیز تھی، جو میرے مولا علی بھی کہتے ہیں کہ اس کی، ہم ایک آنکھ سے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک آنکھ میں تقریباً 250 اور بہت سے نے 2500 لکھا، اتنی طاقت ہوتی کہ ایک وقت میں یہ 2500 چیزیں دیکھ لیتی ہے۔ تو اس نے یہ تمام دور سے 3 میل کے فاصلے پہ، آسمان میں 3 میل کا فاصلہ کتنا بلندی پہ ہوتا ہے، وہاں سے اس نے آتا ہوا یہ تخت دیکھ لیا تھا۔ تو یہ جناب سلیمان کا واقعہ تھا۔ ایک دن میرے مولا کائنات، آپ جناب سلیمان فارسی کے ساتھ ہیں، اور آپ صحرا سے گزرے، مدینے سے باہر آپ ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سی جگہ، میں نے کچھ جگہ یہ پڑھا کہ جنگ صفین سے آپ واپس آ رہے تھے، اور کچھ یہ کہ آپ مدینے سے باہر، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کا واقعہ ہو کہ مولا کائنات صحرا سے گزر رہے تھے، سلیمان فارسی ساتھ ہیں، کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں ہیں، ہزاروں اربوں کی تعداد میں۔ اور تو جناب سلیمان فارسی بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا قابل تعریف ہے وہ ذات
جس نے ان ننھے سے کیڑوں کو بنایا، اور قابل تعریف ہے وہ ذات کہ جو جانتی ہے کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ اور پھر جناب مولا علی نے کہا ہاں، پھر جناب سلیمان فارسی نے کہا قابل تعریف ہے وہ ذات کہ جس نے ان کو خلق کیا۔ تو جناب مشکل کشا نے یہ بات سنی، اور بات سننے کے بعد کہا کہ سلیمان، بس قابل فخر اور قابل تعریف وہ ذات ہے کہ جس نے ان کو خلق کیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیونٹیوں میں نر کون سے ہیں اور مادہ کون سے ہیں، اور ان کی تعداد تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو سلیمان فارسی نے بڑے حیران ہو کر کہا اتنے اربوں تعداد کیسے آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا میں علی ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں اور ان میں سے نر کون سے ہیں اور مادہ کون سے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کے دور میں چیونٹیوں کے سردار نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جلدی جلدی اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ، عبادت کا وقت نکل جائے گا۔ یہ انہوں نے حضرت سلیمان سے چیونٹی نے کہا بھی تھا۔ اور جب یہ یہاں پر میرے مولا تشریف لائے ہیں تو چیونٹیاں بات کرنے لگیں آپس میں، اور ان کا جو سردار تھا اس گروہ کا، انہوں نے آوازیں دے کے بلانا شروع کر دیا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ یا علی، یہ چیونٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اندر بلوں میں نہیں جا رہی ہیں بلکہ باہر بلوں سے بھی باہر آ رہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جناب مولا علی نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد کہا کہ سنو، اب یہ کیا کہہ رہی ہیں، اب تمہیں سنائی دے گا کہ ان کا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان فارسی نے سنا تو ان کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی باہر آ جاؤ، پوری قوم باہر آ جائے، جو اندر ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں، جو دور گئے ہوئے ہیں انہیں بھی جلدی جلدی پیغام پہنچاؤ کہ وہ نزدیک آ جائیں، اس لیے کہ آج ہم میں وہ آ گیا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیونٹی اللہ کو مانتی ہے، چیونٹی نبی کو مانتی ہے، اور چیونٹی امام کو مانتی ہے، کیونکہ میرے رسول نے سب کے لیے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے کوئی بھی اشرات الارض ہو، وہ سب اپنے وقت کے امام کو بھی مانتے ہیں، رب کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا مم ماتا ولم یعرف و امام زمانہ ماتا میتات جاہلیت، تو یہ جو چیونٹی ہے یہ اپنے وقت کے امام کو بھی پہچانتی ہے، اور اس نے کہا کہ جلد باہر آ جاؤ کہ آج وہ آ گیا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، ہر ماں اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھے اور صدقہ علی اکبر کے صدقے میں دیکھے۔ اے میرے مولا، جو مائیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر اور نیک گھر عطا کر۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کے خالی گود کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے رحیم، اس وقت کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، ہمارے عاقبت بخیر کر دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، جناب پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا، شافی محشر ہماری شفاعت کریں،
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا جیسا کہ تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے میرے رحیم، ہمیں نفس امارہ سے بچا لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔